السلام علیکم محترم سامعین، طلب علم کا کیا مقصد ہونا چاہیے، دنیاوی یا رضا الہی؟ تو جب نظام الملک طوسی رحمت اللہ علیہ نے مدرسہ نظامیہ بنایا تو اس نے بہت کوشش کی کہ طلباء کا معیار اچھا رہے، چنانچہ چند سالوں تک تو مدرسہ کا معیار اچھا رہا۔ پھر ایک دن اسے اطلاع ملی کہ اب جو نئے طلباء آ رہے ہیں وہ سارے ہی دنیا دار بننے والا ذہن رکھتے ہیں۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ اگر یہ دنیا طلبی کے لیے علم حاصل کرے تو پھر فائدہ کیا ہوگا، لہٰذا میں ذرا جا کر جائزہ لوں۔ چنانچہ مدرسہ کا جائزہ لینے کے لیے اس نے اپنا ویش بدلایا، عام بندوں والا لباس پہنا اور مدرسے میں آ گیا۔ اس وقت طلب علم تکرار کر رہے تھے، وہ ایک گروپ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، بھائی کیا حال ہے، تم کہاں سے آئے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ تو ایک طالب علم نے کہا، میرے والد مفتی اعظم ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی علم حاصل کر کے مفتی اعظم بنوں۔ دوسرے نے کہا، میرے والد خطیب شہر ہے اور میں پڑھ کر اپنے والد کی جگہ سنبھال لوں۔ الغرض جس سے بھی پوچھا ہر ایک نے ایسا ہی جواب دیا۔ تو اس نے سوچا کہ جو پیسہ یہاں خرچ کر رہا ہوں بہتر ہے کہ وہ کسی اور کار خیر میں خرچ کر دوں اور یہ مدرسہ بند کر دوں۔ یہ ذہن بنا کر وہاں سے چل پڑا۔ جب وہ مدرسہ کے مین گیٹ پر آیا تو ایک لڑکے کو دیکھا کہ اس نے الگ چراغ جلایا ہوا ہے اور کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ اس کے پاس گیا اور جا کر کہا، السلام علیکم۔ اس نے جواب دیا، وعلیکم السلام، اور پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ اس بچے نے تو ہمیں پوچھا ہی نہیں۔ تو اس نے پوچھا، کیا بات ہے، ہم سے بات ہی نہیں کرتے؟ تو اس نے جواب دیا، جی میں یہاں آپ سے بات کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ وہ اور بھی حیران ہوا اور کہا، تو پھر آپ کیسے آئے ہیں؟ تو اس طالب علم نے جواب دیا، میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں اپنے رب کو راضی کر سکوں۔ میں اللہ کو راضی کیسے کروں؟ یہ علم مجھے ان کتابوں میں سے ملے گا، اس لیے میں بیٹھ کر یہ کتاب پڑھ رہا ہوں۔ جب نظام الملک طوسی رحمت اللہ علیہ نے یہ جواب سنا تو اس نے دل میں کہا، جب تک ایک طالب علم بھی یہاں پر ایسا ہے میں مدرسہ بند نہیں کروں گا۔ یہ وہ طالب علم تھا جو اپنے وقت کا امام غزالی بنا۔ تو ہمیں اس واقعہ سے پتہ چلا کہ ہر طالب علم کا مقصد رضا الہی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسا ہی بنائے، آمین یا رب العالمین۔